علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں اچھے ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم پر ملتا رہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آئی سی اے کے بارے میں ایک نئی ویڈیو ہم نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہے، آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ متحدہ عرب امارات کو کورونا سے محفوظ رکھنے کے لیے مقامی اور تارکین وطن کو بہت تیزی سے ویکسین لگانے کا عمل جاری ہے۔ یو اے ای ہیلتھ سیکٹر کی حکومتی ترجمان ڈاکٹر فریدہ الحسنی نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا ہے کہ امارات میں گزشتہ چند ہفتوں کے دوران اب تک 8,26,000 سے زائد افراد کو کورونا ویکسین لگائی جا چکی ہے، جو مملکت میں موجود کل افراد کی گنتی کا 8% بنتا ہے۔ روزانہ تقریباً 47,000 افراد کو ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ گزشتہ دنوں سعودی عرب میں ہونے والی خلیجی ممالک کی سربراہی کانفرنس میں قطر کے ساتھ سعودی عرب، امارات اور دیگر ممالک کی رنجشیں دور ہو گئیں۔ مسلمان ممالک کے حکمران ایک بار پھر بھائیوں کی طرح گلے لگا کر مل بیٹھے اور ایک دوسرے کو درپیش مسائل مل جل کر حل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ امارات اور قطر نے بھی اپنے تمام تر اختلافات بھلا کر پھر سے تعلقات بہتر بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں بہترین تعلیمی اور نصابی نظام رائج ہے، جس میں بہتری کی خاطر وقتاً بوقتاً نئی ترامیم اور اصلاحات متعارف کروائی جاتی ہیں۔ امارات میں لاکھوں پاکستانی مقیم ہیں، جن کے بچے بھی وہاں کے اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یو اے ای میں چھوٹے بچوں کو اسکول داخل کرانے کے حوالے سے ایک اہم اعلان کر دیا گیا ہے، جس کے تحت کے جی اور گریڈ 1 کے بچوں کے اسکول داخلے کے لیے عمر کی کم از کم حد مقرر کر دی گئی ہے، جس کا اطلاق تمام اماراتی ریاستوں کے اسکولز پر ہوگا، جن میں پاکستانی اور بھارتی نصاب والے اسکول بھی شامل ہیں۔ نوکری کی تلاش میں وزٹ ویزے پر آئے بھارتی شہری نے دبئی ڈیوٹی فری کے لکی ڈرا میں $10 لاکھ کی شاندار انعامی رقم جیت لی۔ بھارتی علاقے حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے 45 سالہ کرن راج نے 18 دسمبر کو ڈیوٹی فری ڈرا کی سیریز نمبر 347 میں ٹکٹ نمبر 3546 خریدا تھا، جسے پہلے انعام کا حقدار قرار دیا گیا ہے۔ اپنی زندگی بدل دینے والی اس انعامی رقم کو جیتنے پر راج کا کہنا تھا کہ وہ اس رقم کو اپنے بچوں کی پڑھائی اور ایک شاندار بنگلہ بنانے اور دبئی میں کاروبار کرنے پر خرچ کریں گے۔ دبئی میں اماراتیوں اور تارکین کے لیے نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ دبئی ہیلتھ اتھارٹی کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ جو لوگ کورونا کے مصدقہ مریضوں کے ساتھ رابطے میں رہے ہوں گے، انہیں 10 روز کے لیے لازمی قرنطینہ میں رہنا ہوگا، چاہے ان افراد کا کورونا کا PCR ٹیسٹ نیگیٹو بھی آ جائے، پھر بھی انہیں 10 روز کے لیے قرنطینہ اختیار کرنا لازمی ہوگا۔ متحدہ عرب امارات میں تمام سرکاری اداروں اور محکموں کے ملازمین کے لیے اہم اعلان کر دیا گیا ہے، جس کے تحت انہیں ہر 2 ہفتے بعد کورونا کا ٹیسٹ کروانا لازمی ہوگا۔ فیڈرل اتھارٹی برائے سرکاری افرادی قوت کی جانب سے نئی کورونا گائیڈ لائنز کا اعلان کر دیا گیا ہے، جن کا اطلاق 17 جنوری 2021 سے تمام سرکاری وزارتوں کے ماتحت ملازمین سے ہوگا۔ اس سلسلے میں وفاقی اداروں اور ڈپارٹمنٹس کو سرکولر جاری کر دیا گیا ہے۔ البتہ جن ملازمین نے کورونا سے بچاؤ کی ویکسینز لگوا رکھی ہیں، وہ ہر 14 روز بعد ویکسین لگوانے کی شرط سے مستثنیٰ ہوں گے۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست ابوظہبی میں 10 ماہ بعد شیشہ سروس مشروط طور پر بحال کر دی گئی ہے۔ ریسٹورانٹس اور کیفے خانوں کے مالکان اور انتظامیہ سے کووڈ-19 سے بچاؤ کے لیے مقررہ پابندیوں پر عمل درآمد جاری رکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ مجھے انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ گروپ میں بھی جوائن کر سکتے ہیں، ان کے لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔ اگر آپ کو آئی سی اے، GDRFA یا پھر API سسٹم کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن چاہیے یا پھر آپ اپنا API سسٹم اپڈیٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔
ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔